نومبر 2023 سوموار کا دن صبح کی تازہ تازہ ہوا کے ساتھ گھر سے میڈیکو پہنچتے ہوئے ہیلو گڈ آفٹرنون ایوری ون. تو اب ہم بات کریں گے آفٹرنون کے سیشن میں جو کنٹری میں سچویشن چل رہی ہے. ہمارے جو سابق فاسٹ بولر ہیں محمد آصف صاحب، اور بس مجھے مطلب کہ ایک کہا کرتے تھے اور ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ ایک میجیشین ہوا کرتا تھا، اپنی بولنگ کو اپنی بال کو ہوا کے اندر ہی سوئنگ کر دیا کرتا تھا. لیکن مجھے نا افسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے ان کی بولنگ نہیں دیکھی جیسے محمد عامر کیا کرتے تھے، شعیب اختر کیا کرتے تھے. تو کار یونس اور کو اس کا مطلب یہ تو مطلب کہ 90 سینچری میں ہے، اور مطلب کہ اس ٹائم تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ تو اب تقریباً 2000 کے بعد ہی مطلب کہ 2010 میں ہی جا گیا ہے میرے خیال سے وہ ریٹائرمنٹ وغیرہ ہوئے ہیں. اور ان کی جو مطلب انہوں نے جو پیسے وغیرہ کی خاطر غداری وغیرہ کی، اور مطلب کہ اسپورٹ فکسنگ میچ فکسنگ کے اندر یہ پھنس گئے، کیسز وغیرہ چلے. یہ مطلب اس ٹائم مجھے کرکٹ کا اتنا شوق نہیں تھا. میری ویسے 2000 کی پیدائش ہے، اور 2010 میں ان لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا تھا محمد آصف اور محمد آصف نے، کہ میچ فکسنگ انہوں نے کر لی تھی. اور پھر یہ ان کو مطلب کہ سزا وغیرہ ہو گئی تھی، اور کافی ٹائم کے لیے یہ کرکٹ نہیں کھیل پائے تھے. تو مطلب کہ میں اس ٹائم 10 سال کا ہی تھا 2010 میں، تو مجھے اتنی کرکٹ کی وہ نہیں تھی. تو مجھے تقریباً کرکٹ میں کھیلتا تھا لیکن اس ٹائم دیکھتا نہیں تھا. تو کرکٹ دیکھنے والا جو سین ہے یہ تقریباً 5-6 سالوں سے ہوا ہے، جب سے مطلب کہ PSL پاکستان میں شروع ہوا ہے 2015 یا 16 سے. تب سے مجھے کرکٹ دیکھنے کا زیادہ شوق ہوا. پھر میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا اور دیکھتا گیا. پھر میں جب ان کی سنتا تھا کہ یار یہ محمد آصف ایسے ایسے بولر تھے، یہ ایسے کر لیتے تھے، مطلب کہ اس ٹائم کوئی بولر ہوا ہی نہیں کرتا تھا ورلڈ کے اندر. تو مطلب کہ ہر ایک ٹیم کے اندر نا ہر ایک مطلب کہ کوالٹی کا بولر ہوا کرتا تھا، اور ہر دور میں وہ چلتا آیا تھا. جیسے 19 سینچری میں ویسٹ انڈیز تھی، پھر پاکستانی تھے، اور اسی طرح پھر انگلینڈ کے بھی تھے کچھ بیٹسمین تھے وہ جو بیٹنگ میں سب سے اعلیٰ تھے، بیٹسمین وغیرہ. بیل رچرڈ جو بیٹسمین ویسٹ انڈیز کے، اس کے بعد پھر پاکستان کی بالنگ میں بیٹنگ میں آئے تھے انضمام الحق. جب یہ بہت پہلے کی کہانی جو اب موجودہ صورتحال چل رہی ہے. تو محمد آصف نے کہا ہے کہ بھائی میں بابر اعظم کو جو ہے نا T20 کا مطلب کہ پلیئر نہیں مانتا. وہ اپنا جو کھیلنے میں ٹائم ہے نا بہت زیادہ لیتے ہیں، اور ان کو مطلب میں ایک اوور پورا میڈن اوور کروا سکتا ہوں، اور مطلب کہ ان کو اگر میں اچھی بالنگ کرواؤں تو وہ پورا اوور میں ان کو میڈن پھینک سکتا ہوں. اور انہوں نے مطلب سلمان علی آغا کے بارے میں بھی کہا، اور فاسٹ بولرز ہیں احسان اللہ کے بارے میں بھی کہا. تو مطلب یہ سچویشن جو پورے پاکستان میں چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. سلمان علی آغا کے حوالے سے اس نے بتایا کہ میں سلمان علی آغا کو پلیئر نہیں مانتا، وہ ویسٹ آف ٹائم ہے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس کے اوپر اپنا جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، ٹیم کا بھی نقصان کر رہی ہے. میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس سے زیادہ رنز تو بیٹنگ میں ان کو بنا کے دے سکتا ہوں اب 38 یا 40 سال کی عمر کے اندر. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر. وہاں سے یہ چیز سننے کو آئی. اور احسان اللہ کو انہوں نے گالی دے کے مخاطب کیا کہ احسان اللہ کو انہوں نے کہا تھا کہ تم آگے سے بال کیا کرو تاکہ تمہیں زیادہ وکٹ لینے لگ جاؤ گے. تو احسان اللہ نے کہا مجھے نا بیٹسمین کے سر پہ بال مارنا ہے. تو پھر انہوں نے گالی دے کر احسان اللہ کو گالی دی اور کہا کہ بھائی ایسے تم کر کے زیادہ وکٹ لے لو گے. یہ اس طرح کے حوالے سے چلتی ہے. اور پھر کیا نام ہے مطلب کہ بابر اعظم کو لے کے بہت مطلب کہ اس کے بعد پھر کیا نام ہے بابر اعظم نے تو کوئی رپلائی نہیں کیا محمد آصف کو. حالانکہ وہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہے اور تربیت ہے ان کے یار جتنا اچھا اور جینٹل مین ہے پاکستان کا ہمارا اس وقت کیپٹن بابر اعظم. تو اس طرح کا کوئی کیپٹن میں نے نہیں دیکھا. سرفراز احمد اپنے ہی ایک ہوا کرتے تھے دور میں، تو وہ مطلب غصہ کیا کرتے تھے، کبھی کبھی گالی بھی دے دیا کرتے تھے مخالف ٹیم کو، اپنی ہی ٹیم کو بھی دے دیا کرتے تھے. یہ سچویشن ساری کیپٹنوں کے ساتھ رہی ہے. لیکن میں نے
اس سے کول اور بریلینٹ کیپٹن نہیں دیکھا ابھی تک بابر اعظم سے زیادہ کوئی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا، اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس سابق فاسٹ بالر محمد آصف کے رپلائی میں، بلکہ ان کے والد نے ان کے جواب دیا تھا۔ ایک اپنی پوری پوسٹ جو شیئر کی، انہوں نے بتایا کہ جواب میں کہ محمد آصف اور پاکستان بابر اعظم ابھی تقریباً کچھ مطلب کہ جب وہ چھوٹے تھے تو انڈر 16 کا ورلڈ کپ کھیل کے آئے تھے، اور انہوں نے پاکستان اے اور پاکستان انڈر 19 یا انڈر 16 کے میچ ہونے تھے، تو ایک سائڈ سے محمد آصف کھیل رہے تھے لاہور کرکٹ گراؤنڈ میں، لاہور ماڈل ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ کافی مشہور کرکٹ گراؤنڈ ہے ماڈل ٹاؤن کا، تو اس لیے پورے لاہور میں ہی وہ زیادہ مشہور ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس گراؤنڈ میں وہ میچ ہوا تھا پاکستان اے کے درمیان اور پاکستان انڈر 16 یا انڈر 19 کے درمیان، تو ایک سائڈ پہ محمد آصف تھے، ایک سائڈ پہ بابر اعظم تھے، دونوں مخالف ٹیموں میں کھیل رہے تھے۔ تو بابر اعظم جب اس میچ میں 84 رنز اسکور کیے تھے، اور انہوں نے 11 چوکے صرف 44 رنز محمد آصف جیسے بولر کو مارے تھے، اور محمد آصف اس ٹائم میں کوئی چھوٹے وہ نہیں تھے بولر، وہ اس ٹائم اپنے مطلب کہ ان کا ایک ایرا شروع ہوا تھا، جیسے آج بابر اعظم کا ایک ورلڈ میں پورے میں نام ہے، تو محمد آصف کا بھی اس ٹائم نام ہوا کرتا تھا۔ تو تب انہوں نے مطلب کہ ایک انڈر 20 سال سے بھی کم عمر کے لڑکے نے 11 چوکے مارے تھے، اور یہ بابر اعظم کے جو والد صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے اپنی پوسٹ میں، اور مزید انہوں نے کہا کہ مطلب کہ جب بابر اعظم 84 پہ آؤٹ ہو کے واپسی پویلین آئے تو بابر اعظم مطلب کہ سیڈ تھے بہت، اور ان کے والد نے جب پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا ہے، اور تو انہوں نے بتایا کہ یار کہ آصف بھائی نے نا مجھے مطلب رسپیکٹ میں نام لیا، بہت گالیاں دی اور برا بھلا کہا، تو ان کے والد نے کہا کہ تم نے ان کو 11 چوکے ماری ہے، تو فاسٹ بولر کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ گالیاں دے دیتے ہیں اکثر بیٹسمین کو، تو یہ چلتا ہے، تم رفع دفع چلو بات، پھر اس کے بعد جو بات آئی گئی ہو گئی اور ختم ہو گئی، رفع دفع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک ٹرائل میں سلیکٹ کر رہا تھا، ایک ٹرائل ہو رہے تھے پتہ نہیں کون سی زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے یا کسی بھی بینک کی طرف سے ٹرائل وغیرہ آئی تھنک ہو رہے تھے، تو محمد آصف آئے اس ٹرائل میں، تو بابر اعظم پیڈ کر رہے تھے، انہوں نے پیڈ کیے ہوتے آلریڈی، جب انہوں نے دیکھا کہ محمد آصف آیا تو وہ مطلب کہ اپنے سینئر پلیئر تھے ان کے اس ٹائم، وہ آئے، انہوں نے ان کا احترام کے ساتھ مطلب وہ سلام کیا ان کے ساتھ، اور ان کو مطلب جواب دیا، تو آصف نے کہا کہ چھوٹو تم کدھر، تو انہوں نے بتایا کہ ٹرائل وغیرہ ہو رہا ہے، تو پھر جا کے مطلب کہ آصف نے سفارش وغیرہ کی کہ بھائی اس بندے نے تو مجھے 11 چوکے مارے ہیں، تم اس کا ٹرائل کیوں لے رہے ہو، اس کو رکھو ٹیم میں۔ تو پھر مطلب کہ یہ ایک بابر اعظم کا ایک ایرا سٹارٹ ہو گیا تھا، اس سے بابر اعظم مطلب یہ ترقیوں کی منزل کو چھوتا آج یہاں پہ آ گیا کہ پورے دنیا میں ایک اس کا نام ہے۔ یہ ایک بابر اعظم کی مطلب کہ جنری تھی، تو اس کے حوالے سے یہ وہ بابر اعظم کے جو والد ہے اعظم صدیقی وہ بتا رہے تھے، اور انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی تھی اپنی پوسٹ میں محمد آصف کو، جنہوں نے ابھی کچھ حال ہی میں 2-3 دن پہلے بیان کیا تھا، اور پوری سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ان کا ہی چرچا ہو رہا تھا۔ تو یہی تھی، میں نے کہا کہ میں بھی اپنے سبسکرائبر کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کر دوں تاکہ ان کو کچھ نہ پتہ ہو، اور جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے، اور کافی کچھ انہوں نے کہا تھا جس میں سے مجھے کافی کچھ یاد نہیں ہے، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں 2-3 دن پہلے یہ بات اس لیے نہیں بتا سکا تھا کیونکہ میں اپنے پریکٹیکل ایگزام میں بزی تھا، اور آج کل سنڈے تھا، کل ہی میں فری ہوا ہوں 24 سپتمبر کو، تو آج 25 سپتمبر ہے، آج ڈسکس بھی کریں گے۔ ویسے اوور آل 6 ٹیموں کے درمیان سیریز چل رہی ہے، ان کے 2 میچز ہو چکے ہیں، دوسرے جو اوڈی میچز کھیلے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو فیس ٹو فیس ملاقات ہوگی ایوننگ کے سیشن میں، اور آفٹرنون کے سیشن میں اب تک اتنا ہی تھا۔ میڈیکو سے گھر واپسی پر 12:36 پر گنے کا جوس پیتے ہوئے اور موسم انجوائے کرتے ہوئے، ویدر بہت ہی زیادہ اچھا ہے خانپور کا آج۔ گنے بھی دیکھ لیں آپ۔ ایوری ون، تو صبح میں نے آپ کو آفٹرنون کے سیشن میں محمد آصف اور پورے جو سوشل میڈیا پہ آج کل کنٹروورسی چل رہی ہے اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن میں نے اس پہ ابھی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بتایا تھا، وہ میں بھول بھی گیا تھا، اور ابھی مطلب کہ بتا بھی نہیں پایا ٹھیک سے۔
پھر مجھے بعد میں یاد ہے، میں نے کہا چلو بعد میں ایوننگ کے ٹائم اگر موقع ملا تو پھر میں بات کمپلیٹ کر دوں گا۔ تو دیکھیں میرے حساب سے محمد آصف صاحب نے اب یہ بھی ایک کہہ دیا تھا کہ ورلڈ کپ میں جو فاسٹ بولر ہمارے سلیکٹ ہوئے ہیں وہ مطلب کہ ایوریج فاسٹ بولر ہے، کوئی اتنے خاص نہیں ہے۔ اس میں حارث رؤف، شہین شاہ بھی ایڈ تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایڈ۔ باقی تو چلو کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایوریج بولر ہیں، حسن علی اور عثمان خان وغیرہ، لیکن یار حارث رؤف اور شاہین شاہ افریدی ایوریج بولر نہیں ہو سکتے، یہ بہت اچھی کوالٹی کے بولر ہیں۔ اور نسیم شاہ ویسے انجرڈ ہو کے باہر ہو گئے، لیکن اس کے بھی نسیم شاہ کے پیچھے بھی کچھ اور باتیں نظر میں آئی ہے کہ انہوں نے اپنے فون کا جو کور تھا وہ عمران خان کے بیک کور کا لگایا ہوا تھا، تو یہ پکچر جو ہے ان کی پتہ نہیں کس نے لی تھی، لیکن وہ کافی دنوں سے وائرل کر رہی تھی کافی جگہوں پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، سوشل اس پہ کیا نام ہے ٹویٹر وغیرہ پہ، تو وہیں پہ وائرل ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ نسیم شاہ نے اپنی ایک کسی آئی ڈی سے پکچر شیئر کی تھی، اس میں وہ تقریباً ایک دیوار پہ پکچر دیوار پہ جو ہے نا ہمارے جتنے بھی لیجنڈ گزرے ہیں کرکٹ میں ان کی پکچر وغیرہ لگی ہوئی تھی، اس میں عمران خان کی بھی تھی، جاوید میانداد کی بھی تھی اور حنیف محمد، مطلب سب جتنے بھی تھے نا سب کی لگی ہوئی تھی۔ تو وہ بیسیکلی کھڑے ہوئے تھے تقریباً 3 جگہوں پہ ایک ہی پکچر لگی ہوئی تھی عمران خان کی، اور 2 اور پلیئر تھے ان کی ایسے لانگ شیپ میں لگی ہوئی تھی، تو وہ ان کی جگہ پہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو یہ چیز بھی ایک وائرل ہوئی وہاں سے کہ اس چیز کی وجہ سے ٹیم میں سے ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اور اگر واقعی میں اس چیز کی وجہ سے ٹیم میں نکال دیا گیا تو میرے پوائنٹ آف ویو سے اب نسیم شاہ کا پھر ٹیم میں مطلب کہ کم بیک کو جتنی بھی پرفارمنس دیتا رہے باقی ڈومیسٹک کے اندر اور جگہوں پہ لیگز میں، تو وہ میرے خیال سے اب وہ ٹیم میں نہیں آ پائے گا، کیونکہ ہر انڈیا میں بھی کرکٹ میں پولیٹکس ہوتی ہیں اور پاکستان میں بھی کرکٹ میں پولیٹکس ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ان میں بہت ہے۔ باقی جو انگریزوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں نا وہ یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی کہ ایک دوسرے کے ملک کے خلاف ایک جو شوقین ہے لوگوں کا کھیلنے اور دیکھنے کا، مطلب کہ ایک کرکٹ جو شوقین ہوتے ہیں لوگ دیکھنے کے، اس چیز میں پولیٹکس ایڈ نہیں کرتے خاص طور پر انگریز وغیرہ۔ تو بات ہوتے محمد آصف کے، تو میرے حوالے سے یار اس کو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں بالکل بھی اس کا یہ انداز بنتا ہے کہ بھائی آپ کے ورلڈ کپ کے کھلاڑی ہیں، اب وہ مطلب کہ انہوں نے ورلڈ کپ میں پرفارم کرنا ہے، آپ سب کو جتنے بھی لوگ ہیں نا ہم سب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ چلے ایشیا کپ گزر گیا، سیم پلیئر تھے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ورلڈ کپ آ رہا ہے، ان کو آخری موقع مل رہا ہے، اور میں بھی اس بات پہ متفق نہیں تھا کہ جب بھارت جو اسکاؤٹ اناؤنس ہوا تھا سیم ٹو سیم تھا اور مجھے بھی نہیں اچھا لگا تھا۔ میں نے کہا اب چانس لینا بنتا نہیں ہے کہ سارے کا سارا اسکاؤٹ ہمارا جو ہے وہ سیم ہو، تو تھوڑے سے وقفے کے بعد میں آپ سے بات کروں۔ تو گائز 100 باتوں کی ایک بات ہے یار، وہ جس بندے نے اپنے مطلب پیسوں کی خاطر اپنے ملک سے غداری کی، اپنے ملک کے نام کو بیچ دیا، اس کو تو مطلب کہ ہماری قومی ٹیم کے خلاف بولنا نہیں چاہیے، میرا پوائنٹ آف یہی ہے۔ باقی مجھے نہیں پتا لوگوں کو کیا کہتے ہیں، لوگ ابھی بھی ان کو اتنا اچھا مانتے ہیں، ایسے ہیں، یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، مطلب کہ ابھی بھی وہ مطلب کہ پیسوں کے پیچھے ہی ہیں۔ تو پاکستان کی جو چیئرمین ہیں ان کی کمیٹی، انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ آ جائیں پاکستان میں، نیشنل اکیڈمی جو ہے ان کی کوچنگ کرے، اور آپ کو ہے کہ مہینے کا ہے 11 لاکھ روپے منتھلی سیلری ملا کرے گی، لیکن انہوں نے جواب پتہ کیا رپلائی دیا کہ میں امریکہ میں اس وقت 11 لاکھ روپے پر ویک کما رہا ہوں، اگر آپ کو مجھے سیلری دینی ہے نا جتنی آپ مکی آرتھر کو دے رہے ہیں مہینے کا 45 لاکھ، اور تو آپ مجھے اتنی سیلری دیں 45 لاکھ، پھر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور اویلیبل ہوں گا۔ دیکھیں اس چیز سے اندازہ لگائے ابھی بھی وہ بندہ پیسوں کے پیچھے ہی ہے، اور اب پیسوں کو پریفرنس زیادہ دے رہا ہے، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو یار مجھے پاکستان کو دوبارہ سے ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا ہے، چلو مجھے تھوڑے سے مطلب آنا چاہیے، اس چیز کو جو میرے اوپر دبا لگ چکا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ چیز نہیں سوچ رہا، ابھی بھی بس پیسوں کی لالچ ہے جو پورے پاکستان کے لوگوں کے اندر ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تھی، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ پاکستانی ٹیم کو کچھ رپلائی دینا چاہیے، ایسے لوگ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ہر ٹیم کے اوپر وہ طنز بازی کرتے ہیں، اپنے اپنے سوچ کا ظاہر کرتے ہیں۔ اب آصف کی اپنی زندگی، اپنے جو مرضی کہہ دیا، اپنی ڈیش کرے وہ
میں تو یہی کہوں گا اور کیا کہوں گا اس سے زیادہ. باقی ہم میچز وغیرہ جو ہو رہے ہیں ورلڈ کپ سیریز سے پہلے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پہلے میں اسٹارٹ بنا لیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آتا ہوں دوبارہ. میچ کے حوالے سے جو انڈیا سوری آئرلینڈ اور انگلینڈ میں ہوا. سب سے پہلے تو آپ سب سے معذرت کہ میں نے کہا تھا کہ انگلینڈ جو ہے آئرلینڈ کے ٹور پہ آئی ہوئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. آئرلینڈ انگلینڈ کے ٹور پہ آئی ہوئی ہے. یہ دونوں بے شک جو کنٹری ہے نا آپس میں اتنا فاصلہ نہیں ہے، تھوڑا کم ہی فاصلہ ہے. اور دونوں کی اچھی بات یہ ہے کہ آئرلینڈ کے میں جو پلیئر آئرلینڈ کے پلیئر ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم میں کھیلتے ہیں، انگلینڈ کے جو پلیئر ہے وہ آئرلینڈ میں جا کے کھیلتے ہیں. مطلب پلیئرس کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ مرضی ہوتی ہے، وہ جس ٹیم میں جا کے جانا چاہے جا کے پرفارم کر سکتے ہیں اور نیشنلٹی لے سکتے ہیں. جیسے کہ معین علی اور عادل راشد یہ ہیں پلیئر جو انگلینڈ کی ٹیم میں کھیلتے ہیں. بیسیکلی ہے یہ پاکستانی. تو اسی طرح سے یہ بھی کچھ پلیئر ہوتے ہیں جو انگلینڈ جیسی اچھی ٹیم کو چھوڑ کے آئرلینڈ میں چلے جاتے ہیں، اور آئرلینڈ جیسی کچھ ٹیموں کو مطلب کہ جو کم پرفارمنس دیتی ہیں ان کو چھوڑ کے انگلینڈ میں آ جاتے ہیں. وہ مرضی ہے، جس کا جو دل کرے وہ وہی کرتا ہے. سیکنڈ ODI انگلینڈ ورسز آئرلینڈ ٹریٹ برج نوٹنگم کرکٹ اسٹیڈیم انگلینڈ میں کھیلا گیا اور آئرلینڈ نے پہلے ٹاس جیت کے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. تو انگلینڈ نے جواب میں بیٹنگ میں پہلے 334 رن سکور کیے پورے 50 اوور میں، اور 8 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہو گئے تھے آئرلینڈ کے ہاتھوں. اور انگلینڈ کی بیٹنگ میں کیپٹن زیک کرولی 0 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے. دوسری ڈیلیوری پہ زیادہ بالز بھی نہیں کھیل پائے اور ول جیکس نے 94 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور 88 بال انہوں نے ٹوٹل کھیلے. سیم ہین ان کے یہ ایک نیو بیٹسمین آئے ہیں، انہوں نے ڈیبیو کیا تھا تو انہوں نے بھی 99 رنز سکور کیے 82 بالوں پہ. اور بین ڈک جو بین ڈکٹ 48 رن سکور کیے 49 بالوں پہ. تینوں ہی انفارچونیٹلی ان کے جو بیٹسمین ہیں مڈل آرڈر ٹاپ آرڈر کے یہ تو اپنی سینچری اور 50 سے رہ گئے. یہ ان کی بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہیں گے، اور الکی بھی یہ رہے. آئرلینڈ کی بالنگ کی بات کریں تو اتنی اچھی نہیں رہی کیونکہ سارے بیٹسمینوں نے کافی اچھی پرفارمنس دے دی تھی انگلینڈ کی، اور اتنا سکور کرتے کرتے ہی 8 وکٹ تو ویسے عموماً آؤٹ ہو جاتی ہے. تو آئرلینڈ کی بالنگ میں ڈوکریل ان کے فاسٹ بالر ہے. 8 اوور میں 43 رن دیے، 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ول ینگ نے 7 اوور میں 38 رنز دیے، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اور آئرلینڈ کی ہم اس کی بات کریں بیٹنگ کی تو انہوں نے مطلب کہ 286 رن سکور کیے. 8 ٹیم ان کی آؤٹ ہو گئی 46 اوور کے اندر. ویسے اوور آل ٹھیک کھیل رہے لیکن جب ان کی وکٹ وغیرہ گرنا شروع ہوئی تو یہ مطلب کہ لٹ پڑا گئے پاکستانی ٹیم کی طرح. تو بس اسی طرح پھر ڈکریل یہ بھی مطلب ان کے مڈل آرڈر اور ٹاپ آرڈر اتنا خاص پرفارم نہیں کیا. ٹیل اینڈر جو بالر ہے انہوں نے آگے تھوڑی پرفارمنس دی، جو کچھ پارٹ ٹائم آل راؤنڈر بیٹنگ بھی کرتے ہیں انہوں نے. تو ڈکریل یہ ان کے بالر ہے، بالنگ میں اچھی پرفارمنس دی تھی انہوں نے. 54 بالیں کھیلی 43 رن کیے. پیری 43 رن سکور کیے 38 بالوں پہ. ول ینگ 40 رن سکور کیے 44 بالوں پہ. اور انگلینڈ کی بالنگ کے حوالے سے بات کی ریحان احمد لیگ اسپنر. کیا لیگ اسپنر ہے، مطلب کہ آپ نے اپنی ٹیم میں ایک لیگ اسپنر بنانا ہوتا ہے نا تو انگلینڈ اور انڈیا کی طرح کام کرتے ہیں، آسٹریلیا کی طرح کام کرتے ہیں. وہ اپنے جونیئر پلیئر کو پہلے سینئر پلیئر کے ساتھ نیشنل انٹرنیشنل میچز کھلاتے ہیں، پھر وہ جو ان کے سینئر پلیئر ہوتے ہیں جونیئر کو بتاتے ہیں کیسے آپ نے بالنگ کرنی ہے، کیسے پریشر کو ہینڈل کرنا ہے، پھر جا کے وہ کامیاب ہوتے ہیں. ایسے ہی ریحان احمد نے پہلے عادل راشد کے ساتھ بالنگ کی ہوئی ہے تو آپ وہ دیکھیں کیسے اچھے ایک لیگ اسپنر بن رہے ہیں انگلینڈ کے لیے اور کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. انہوں نے 10 اوور میں 54 رن دے کے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اسکریم شاہ یار یہ ایک ایسے فاسٹ بالر ہیں جنہوں نے اپنے ڈیبیو کے اوپر انگلینڈ کی طرف سے ہی اپنی کریٹ کی 10 بالوں میں سے 10 بالوں میں اپنی 4 اور 2 8 بالیں جو ہیں 4 8 6 یا 8 بالیں نا انہوں نے 9 بال پھینک دی تھی. اور مطلب کہ پوری ٹیم پریشان ہو گئی تھی ڈیبیو پہ. شاید ان کو پریشر تھا تو اکثر کافی جنوں سے ہو جاتا ہے. انہوں نے اوور آل 66 رن دیے اور 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 8.4 اوور انہوں نے پھینکے. انگلینڈ نے جو مقابلہ ہے 48 رن سے اپنے نام کر لیا. پلیئر آف دی میچ جو ہے یہ دیا گیا تھا ول جیکس کو، جنہوں نے 3 اوور میں 27 رنز دیے اور 94 رن کی شاندار اننگز بھی کھیلی.
تو میچ کے حوالے سے جی یہی تھا آج تک ہمارا ایوننگ کے سیشن میں جو بات کرنی تھی، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے ہم جو ہے باقی کے 2 میچز رہتے ہیں، انڈیا اور آسٹریلیا کا ڈسکس کرنے والا اور نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کا ڈسکس کرنے والا، یہ ہم انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ بلاگ میں کر لیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ رات کی 11:13 پہ ملک عبد الرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں اپنی جاب سے چھٹیاں لے کے اور بریانی کھا رہے ہیں۔ بریانی نہ رکھا ہوں پتا میری بند جی نہ دیکھ لیا تو ہے گا کوئی نہیں، بجی سٹوا رہے ہو، ایسے ہی ہے، لائف چلتی رہتی ہے بھائی، اور ایسے ہی فیمس ہوتے ہیں۔ فیمس ہو کر کہاں جانا تھا؟ جانا تو کہیں نہیں ہے، فیمس کے چکر میں بندہ اچھی بلی لائف لوڑے لگوا دو، یہ تو ہے۔ اور یہ میں آپ کا نمائندہ احمد، آج بیسیکلی ہمیں شمع بریانی پہ جانا تھا، وہاں پہ تو ختم ہو گئی تھی بریانی۔ تو یہ ایس جے فوڈز نیا کھلا ہے ہمارے سٹی میں، مار ڈاؤن میں ان کی برانچ ہے، اور پہلی دفعہ ہی ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ان کے فل پلیٹ بریانی کی کھا رہے ہیں۔ نہیں سبسکرائبر کا کیس ہی نہ تیرا بہت یار، میں نا یہ ولاگ کر کے پھر بتاتا ہوں۔ بریانی کھانے کے بعد ہم جا رہے ہیں کیفے چاول کی کھیر کھانے، ہاں کچھ میٹھا ہو جائے۔